اصول نمبر 70 عنوان اللہ تعالیٰ کن طبقات کے ساتھ ہے؟ آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ سورہ انفال آیت نمبر 19 ترجمہ اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اصول اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ کن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس آیت کا انتخاب اس موضوع کی نمائندہ آیت کے طور پر کیا گیا ہے۔ اس موضوع کی ضرورت ہر بندے مومن کو ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس طبقے سے اس کا تعلق ہے کیا ان کو اللہ تعالیٰ کی معیت اور ساتھ حاصل ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے ایک طبقے یعنی اہل ایمان کا بیان مذکورہ آیت میں بھی ہے۔ اگر پورے قرآن مجید پر نظر دوڑائیں تو یہ موضوع جا بجا نظر آتا ہے۔ قرآن کے وسیع تر تصور میں دیکھا جائے تو قرآن مجید چند طبقات کا بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ حاصل ہے۔ وہ طبقات درجہ ذیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ ایک اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، سورہ انفال آیت نمبر 19 کا ترجمہ۔ پھر اے نبی معظم آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ ان مسلمانوں کے ساتھ ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کی، سورہ انفال آیت نمبر 64 کا ترجمہ۔ پھر ہم اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو اس طرح ایمان لے آتے ہیں۔ یہ بات ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم ایمان والوں کو بچا لیں، سورہ یونس آیت نمبر 103 کا ترجمہ۔ بس ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ہم نے انہیں غم سے نجات بخشی اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں، سورہ انبیاء آیت نمبر 88 کا ترجمہ۔ 2 اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 کا ترجمہ ہے۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر شہر سے نکلا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، پس جس نے اس میں سے پانی پیا سو وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہوگا، اور جو اس کو نہیں پیے گا پس وہی میری جماعت سے ہوگا، مگر جو شخص ایک چلو کی حد تک اپنے ہاتھ سے پی لے اس پر کوئی حرج نہیں۔ سو ان میں سے چند لوگوں کے سوا باقی سب نے اس سے پانی پی لیا۔ پس جب طالوت اور ان کے ایمان والے ساتھی نہر کے پار چلے گئے تو کہنے لگے آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ شہید ہو کر یا مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کا شرف پانے والے ہیں، کہنے لگے کئی مرتبہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت خاصی بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو اپنی معیت سے نوازتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 249 کا ترجمہ۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا مت کرو ورنہ متفرق اور کمزور ہو کر بزدل ہو جاؤ گے، اور دشمنوں کے سامنے تمہاری ہوا یعنی قوت اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، سورہ انفال آیت نمبر 46 کا ترجمہ۔ اب اللہ نے تم سے اپنے حکم کا بوجھ ہلکا کر دیا، اسے معلوم ہے
کہ تم میں کسی قدر کمزوری ہے، سو اب تخفیف کے بعد حکم یہ ہے کہ اگر تم میں سے 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 کفار پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہو تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 کافروں پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ مومنوں کے لیے ہدف ہے کہ میدان جہاد میں ان کے جذبہ ایمان کا اثر کم سے کم یہ ہونا چاہیے۔ سورہ انفال آیت نمبر 66 کا ترجمہ 3، اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں یعنی متقی اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر سورہ توبہ آیت نمبر 36 کا ترجمہ، اے ایمان والو، تم کافروں میں سے ایسے لوگوں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہیں، یعنی جو تمہیں اور تمہارے دین کو براہ راست نقصان پہنچا رہے ہیں، اور جہاد ایسا اور اس وقت ہو کہ وہ تمہارے اندر طاقت و شجاعت کی سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 123 کا ترجمہ، اور اے حبیب مکرم، صبر کیجئے، اور آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کے ساتھ ہے، اور آپ ان کی سرکشی پر رنجیدہ خاطر نہ ہوا کریں، اور آپ ان کے فریب کاریوں سے اپنے کشادہ سینے میں تنگی بھی محسوس نہ کیا کریں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو اپنی معیت خاص سے نوازتا ہے جو صاحبان تقوی ہے۔ یہ آیت سورہ نحل آیت نمبر 127 اور 128 کا ترجمہ۔ حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والا مہینہ ہے، اور دیگر حرمت والی چیزیں ایک دوسرے کا بدل ہے، پس اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کرو، مگر اسی قدر جتنی اس نے تم پر کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 194 194۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو اپنی معیت خاص سے نوازتا ہے جو صاحبان تقوی ہوں، اور وہ لوگ جو صاحبان احسان بھی ہوں۔ یہ سورہ النحل آیت نمبر 128 کا ترجمہ۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ آیت نمبر 195 سورہ بقرہ۔ اور زمین میں اس کے سنور جانے یعنی ملک کا ماحول حیات درست ہو جانے کے بعد فساد انگیزی نہ کرو، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اس سے دعا کرتے رہا کرو، بے شک اللہ کی رحمت احسان شیار لوگوں یعنی نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 56 کا ترجمہ۔ اور جو لوگ ہمارے حق میں جہاد اور مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم یقیناً انہیں اپنی طرف سیر اور وصول کی راہیں دکھا دیتے ہیں، بے شک اللہ صاحبان احسان کو اپنی معیت سے نوازتا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69۔ یہ وہ 4 طبقات ہیں جن سے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا فرمایا ہے کہ وہ ان طبقات کے ساتھ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا شمار ان طبقات میں کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔